السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اور مجلس کا ایک ادب بتایا گیا، لیکن یہ ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہی متعلق ہے، کیونکہ اس میں پہلے تو ایک پابندی لگائی گئی، لیکن پھر فوراً ہی وہ پابندی اٹھا لی گئی۔ اس میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے مومنوں کو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی ہو، علیحدگی میں کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اور اگر تم نہیں دے پاؤ صدقہ تو خیر، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کر دے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ ادا کرو۔ لیکن پھر اس کے کچھ دیر بعد یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تم صدقہ دینے ہوں گے؟ یعنی مسلمانوں میں کچھ ذرا بے چینی پھیل گئی کہ اب کوئی بات پوچھنی ہو تو پھر صدقہ دینا پڑے گا، یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اور ہمیں تو پوچھنا ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، یعنی یہ حکم جو اوپر صدقے کا دیا گیا ہم اس کو واپس لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اس بارے میں تم لوگوں کو۔ لیکن جو احکام نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں ہے، وہ احکامات اپنی جگہ باقی ہیں، اس کی پابندی تمہیں لازم ہر حال اور قیامت تک کرنی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس سلسلے میں کچھ وضاحت ان آیات کی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حاشیہ نمبر 129 میں بیان کی ہے، سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس حکم کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں یعنی تخلیہ کی درخواست کر کے پوچھنے لگے تھے۔ تخلیہ سے مراد علیحدگی، یعنی مجلس سے تھوڑا الگ ہٹ کے مجلس کو نظر انداز کر کے آہستہ سے کوئی سوال پوچھنے کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تو پوچھنے لگے تھے کہ حتیٰ کہ انہوں نے حضور کو تنگ کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے، جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے موقع دے دیتے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ یہ زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینہ کے خلاف برسر جنگ تھا۔ بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح سے سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ بات پھونک دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا، اور اس سے مدینے میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہے، یعنی علیحدگی میں بات کرنا چاہے، اسی کو تخلیہ بھی کہتے ہیں، وہ پہلے صدقہ دے۔
قتادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور سے خلوت میں بات کرتے تھے۔ تو یعنی اس سہولت کو ناجائز اس کا استعمال کیا جانے لگا، وقت بے وقت آنا اور مجلس کو ڈسٹرب کرنا اور بیچ میں علیحدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر یا تو سرگوشی میں کچھ سوال کرنا، تو یہ آداب کے خلاف تھا، مجلس کے آداب کے خلاف تھا، اور سارے ظاہر ہے کہ ساری مجلس ڈسٹرب ہوتی تھی، ایک ترتیب بیان چل رہا ہوتا اور اس میں بیچ میں اس طرح کی حرکت ہو جاتی تو اس سے بڑی رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور پھر یہ متواتر یہ چیزیں بڑھنے لگیں۔ تو اس کو ٹوکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ بھائی تم اگر پوچھنا ہے تو پھر صدقہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا، بعض لوگ اس میں اچھے سوال بھی کرنا چاہتے تھے، اچھی بات ہی پوچھنا چاہتے تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیتوں کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تھا کہ علیحدگی میں بات پوچھیں، تو وہ مجلس میں ہی موقع نکالنے کی کوشش کرتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو گیا، اور پھر لوگ جھجکنے لگے، ڈرنے لگے اس کے بعد سے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر یہ آیت موقوف کی اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صدقہ نہ دو، لیکن یہ ہے کہ باقی جو احکام ہیں اس کی تمہیں پابندی تم پر لازم ہے اور تمہیں کرنی چاہیے۔ اور اس طرح یہ مسئلہ، یہ ہدایت اسی وقت نازل ہوئی اور پھر اٹھا بھی لی گئی۔ تو اس لیے بہرحال ہم پر کوئی یہ لازم نہیں ہوتی، ہم پر عائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ بات خاص تھی، اسی سے منسوب تھی، اور وہیں یہ احتیاط برتنی تھی، اور اب یہ انہی کے لیے مخصوص تھی یہ آیت۔ تو اب یہ اس طرح کی کوئی پابندی نہ لگائی جا سکتی ہے اور نہ لگائی جانی چاہیے۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی اس وقت کے مسلمانوں کو کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال، کوئی مسئلہ پوچھ سکتے تھے، اور اسی لیے پھر کئی ایسے مسئلے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں پتہ چلتے ہیں، ان کی ہدایت ہمیں ملتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوئی ہیں یہ سہولت، ورنہ تو ظاہر ہے کہ پھر مشکل ہو جاتی، ہمیں اتنی معلومات نہیں مل سکتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔